ضروری ہے. باز ارتعاش یعنی کہ آواز آپ نے پہلے دی لیکن وہ پہنچی کافی دیر بعد. جیسے آپ کے موبائل نیٹ ورکس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ میسج ایک ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پہنچتا دوسرے ٹائم پر ہے, تو وہ تو نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا آواز کا ہے باز ارتعاش, کہ آپ نے پہلے آواز دی ہے لیکن وہ چیزوں سے ٹکرانے کے بعد اور وہ کافی دیر کے بعد آپ کو سنائی دے رہی ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے باز ارتعاش. اور ایک ہوتا ہے وقت باز ارتعاش. آواز پیدا کرنے والے جسم کے خاموش ہونے سے لے کر باز گشت کے ناقابل شنید ہونے تک جتنا وقت صرف ہوتا ہے اس کو وقت باز ارتعاش کہا جاتا ہے. اچھا, یہ آپ جتنا ٹائم وہ آپ لے رہے ہیں نا آپ کا باز ارتعاش پر, اس کو کہتے ہیں وقت باز ارتعاش. اس کے بعد ہے بیٹ. جب دو آوازیں جن کی آواز کے تعارض میں معمولی فرق ہو ایک ساتھ سفر کریں تو ان کی موجیں کبھی ساتھ مل کر آواز کو بلند کر دیتی ہیں اور کبھی بہت مدھم ہو جاتی ہیں. نتیجتاً ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے جس کی شدت بڑی بے قاعدگی کے ساتھ اونچی اور نیچی ہو رہی ہوتی ہے. آواز کے اس بے قاعدہ اتار چڑھاؤ کو بیٹ کہا جاتا ہے. یہ جو آواز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ آپ کیا کرتے ہیں, ایک جو پینل سا لگا ہوا ہوتا ہے اس پینل پہ آپ اس پینل پر آپ کیا کر رہے ہیں, اس پینل پر بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آواز کو اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, ساؤنڈ سسٹم جس کو کہتے ہیں. تو ساؤنڈ سسٹم پر ہم آواز کی ویلیو کو اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بیٹ کی بات ہے یہ انسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جب دو آوازیں ایک ساتھ بولی جا رہی ہوتی ہیں, دو بندے اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں, تو ایک کی اور پچ اور ساؤنڈنس اور لاؤڈنس اور انٹینسٹی الگ ہوتی ہے, دوسرے کی الگ ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ پھر وہ آواز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہے کہ ایک کی آواز تیز آ رہی ہوتی ہے, ایک کی سلو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے نا آواز میں, اس کو بیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آواز پر اثر انداز ہونے والے عوامل. تو آواز پہ مندرجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 1, آواز پیدا کرنے والا جسم وائبریٹنگ باڈی. نمبر 2, مادی واسطہ میٹیریل میڈیم. اور نمبر 3, کان ایئر. یہ 3 چیزیں ہیں جو آواز پر اثر انداز ہوتی ہیں. سب سے پہلے آواز پیدا کرنے والا جسم وائبریٹنگ باڈی. سب سے پہلے آواز پیدا کرنے والا جسم ہونا چاہیے. یہ تو صاف ظاہری بات ہے, کوئی انسان ہوگا وہ بولے گا تو تب ہی آواز پیدا ہوگی. ایسا جسم جب آواز پیدا کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت تیز ارتعاش وائبریشن کی حالت میں ہوتا ہے, یعنی کہ آواز پیدا کرنے والا جسم بڑی تیزی سے تھر تھرا رہا ہوتا ہے. اس کے ارتعاش سے آواز کی لہریں ساؤنڈ ویو پیدا ہوتی ہیں. صاف ظاہری بات ہے جب کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کی پوری باڈی اس پر انوالو ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ باڈی جو ہے وہ وائبریشن ارتعاش پیدا کر رہی ہوتی ہے, وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی آواز کی لہروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ساؤنڈ پیدا کر رہی ہوتی ہے. مادی واسطہ میٹیریل میڈیم. آواز پیدا کرنے والے جسم کے ارد گرد ایک مادی واسطے کا ہونا ضروری ہے, میٹیریل میڈیم کا ہونا ضروری ہے, جس میں سے آواز کی لہریں پیدا ہو سکیں اور پھر اس میں لہروں کی ترسیل ٹرانسمیشن ہو سکے. عام حالات میں یہ مادی واسطہ ہوا کا ہوتا ہے. صاف ظاہری بات ہے کہ ایک آواز ہے وہ آپ تک تب ہی پہنچے گی جب اس میں کوئی واسطہ ہوگا. یعنی کہ جیسے ہوا ہے تو ہوا میں کیا ہے, لہریں موجود ہیں,
جب آپ بولتے ہیں تو پھر یہ آپ کی آواز جو ہے یہ ان لہروں سے ٹکراتی ہوئی آپ کے کان تک پہنچتی ہے، تو مادی واسطہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ کان، آواز کو محسوس کرنے والا آلہ ہونا چاہیے جو آواز کی لہروں کو موصول کر سکے اور آواز کی شناخت کر سکے۔ یہ آلہ کان ہے جس کو سماعت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صاف ظاہری بات ہے، کان ہوگا تو آواز سنائی دے گی، کان نہیں ہوگا تو آواز کیسے سنائی دے گی۔ اس کے بعد ہے آواز کی لہروں میں خلل۔ جب کبھی دو آوازیں جن کا تعرض اور طول ایک جیسا ہی ہو کٹھی ہو جائیں تو وہ کسی بھی جگہ پر بہت مدھم اور کسی جگہ پر بہت بلند ہو جائیں گی۔ آواز کے اس مظہر کو طول موج میں خلل کہا جاتا ہے۔ یہ خلل دو قسم کا ہوتا ہے۔ اب دو آوازیں ہیں، صاف ظاہری بات ہے ان کا تعرض الگ ہے، ان کی آواز الگ ہے، ان کی لاؤڈنس الگ ہے، ان کی پچ الگ ہے، سب چیز ان کی الگ ہے، مختلف ہے، ان کا لہجہ الگ ہے، مختلف ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے دونوں کے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا طول و موج، اس کو کہا جاتا ہے طول و موج میں خلل، جو ویوز کی وجہ سے آپ تک پہنچتی ہیں۔ تو وہ آپ کی کیا ہے کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور ایک ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس، تعمیری خلل اور تحریبی خلل۔ تعمیری خلل کیا ہے، جب دو ایک جیسی آوازیں اس طرح ملیں کہ ان میں مکمل طول موج کا فرق ہو تو آواز کافی بلند ہو جاتی ہے، جسے تعمیری خلل کہا جاتا ہے۔ دو ایک جیسی یعنی کہ اس کی پچ ایک جیسی ہے، اس کی لاؤڈنس ایک جیسی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، دوسرا بھی دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، تو اب ان کی کیا ہے، انٹینسٹی سیم ہے، ان کی پچ سیم ہے، لیکن ان کے لہجے مختلف ہیں، تو یہ تعمیری خلل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے تحریبی خلل۔ جب دو ایک جیسی آوازیں اس طرح ملیں کہ ان آوازوں میں نصف طول و موج یا اس کے کچھ حصے کا فرق ہو تو یہ ایک دوسرے کو تعدیل کینسل کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آواز بالکل سنائی نہیں دیتی یا پھر بہت مدھم سنائی دیتی ہے۔ اس قسم کے خلل کو تحریبی خلل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس سر جی یہ پچھلا جو ہے دوبارہ ایک بار سمجھائیے گا، تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ تعمیری خلل، جب دو ایک جیسی آوازیں اس طرح ملیں کہ ان میں مکمل طول و موج کا فرق ہو تو آواز کافی بلند ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اب دو آوازیں ہیں اور ان کی پچ اور انٹینسٹی جو ہے وہ ایک جیسی ہی آ رہی ہے، یعنی کہ وہ دونوں دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں، لیکن لہجہ جو ہے، جو گلا ہے، دونوں کا مختلف ہے، دونوں کا لہجہ مختلف ہے، لیکن باقی تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، تو اس کو کہا جائے گا تعمیری خلل۔ اور جو تحریبی خلل ہے، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس کا جو طول و موج ہے وہ نصف سے زیادہ کا فرق ہو جائے، یعنی کہ اس کی جو ہے ایک کی آواز جو ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہو اور ایک کی سلو آ رہی ہو، ایک کی انٹینسٹی اور پچ جو ہے وہ زیادہ ہو اور دوسرے کی کم ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہم تحریبی خلل کہتے ہیں، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہا جاتا ہے۔ یہ دو ٹھیک ہے اس سر، کی آگے اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سکوتی زون، سائلنس زون، جب کسی منبع سے آواز پیدا ہو رہی ہو اور دوسری جگہ پر سنی جا رہی ہو تو یہ آواز ایک سے زیادہ رستوں سے سننے والے مقام پر پہنچتی ہے۔ اب ایک منبع ہے، اس سے دوسرے منبع تک جو آواز پہنچ رہی ہے، ایک سورس جو ہے اس سے دوسرے سورس تک جو آواز پہنچ رہی ہے، یہ کیا ہے کہ یہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ ویوز کی شکل میں، ہوا میں جو ویوز ہیں ان کی شکل میں
ان کے اوپر جو ہے طول و موج، یعنی کہ طول بلندی پر اور موج نیچے کی طرف جو ہے یہ آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہوئے آپ کے دوسرے مقام تک پہنچتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ رستے میں کافی چیزوں سے ٹکرا کر جا رہی ہوتی ہے. تو بعض مقامات پر اس طرح ایک ہی آواز کئی رستوں سے ٹکرا کر آ رہی ہوتی ہے. اگر کسی مقام پر مختلف رستوں سے آنے والی آوازیں اس طرح ٹکرا جائیں کہ ان کے درمیان آواز کی نفس طول و موج یا کچھ فرق ہو تو اس مقام پر آواز نہیں سن سکے گی. جتنے علاقے پر آوازوں کی ایسی مداخلت ہوگی اس حصے کو سکوتی زون کہیں گے. یعنی کہ ایک آپ کے پاس ایسا جگہ ہے جہاں پر ساؤنڈ آپ نے پروف جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر اس کمرے سے باہر آواز نہ نکلے اور باہر کوئی بندہ کھڑا سن رہا ہے تو اس کا آواز تو نہیں جائے گی نا. تو یہ طول و موج جو ہے یہ نفس سے زیادہ آپ نے کلوز کر دیا اس کے لیے, تو اسی لیے آواز کیا ہے باہر نہیں جا رہی, آپ نے اس کمرے کو ساؤنڈ پروف کر دیا. جیسے کہ آپ کے اکثر جو ریڈیو اسٹوڈیو ہوتے ہیں ان میں جو کمرہ ہوتا ہے جہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں اس کو مکمل ساؤنڈ پروف بنایا جاتا ہے تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آ سکے اور اندر کی آواز باہر نہ جا سکے. ٹھیک ہے, تو ایسے پھر زون کو کیا کہیں گے, سائلنس زون کہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے جی سر جی. آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ٹائم آپ لوگ لیٹ آئے ہیں کلاس میں 5 منٹ 6-8 منٹ میں پہلے لیکچر لے چکا تھا تو لہٰذا